ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ ان اشعار میں آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ پہلے بچپن آتا ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، بچپن میں خوب چیزیں کھا رہے ہیں، خوب زندگی آسانی سے گزر رہی ہے، کوئی فکر فاقہ ٹینشن نہیں ہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جب بالغ ہوئے جوان ہوئے، شیطانی وسوسے، برے خیالات اور گناہ کبیرہ، شراب، زنا، سود، ان چیزوں میں ملوث ہونا شروع ہو گئے، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، پھر جب بڑھاپا آیا پھر ہاتھ بھی نہیں ہلتے، پانی بھی نہیں پکڑا جاتا، پھر بندہ پچھتاتا ہے میں نے جوانی میں کتنے برے کام کر دیے، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اب بڑھاپے کے بعد موت ہے، بس تیرے پاس کوئی چانس اب نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر یہی شعر بار بار، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا، تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ تو اسی کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ حدید ہے آیت نمبر 20 اور سپارہ نمبر ہے 27، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر الی الآخر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا، فخر و غرور کرنا، مال کے ذریعے اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرا بچہ یہ پڑھ گیا، میرا بچہ وہ ہو گیا، میں نے اپنے بچے کو ایسا پڑھانا ہے، پتہ چلے رشتہ داروں میں اس طرح ہو گیا، میرے بچے کو یہ جاب مل گئی، میرے بچے کو وہ جاب مل گئی۔ یہ ان باتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے ہیں، تکبر، میرا بچہ اس نے گاڑی لے لی، میرے بچے کی 2 لاکھ سیلری ہے، میرے بچے، اس طرح کرنا تکبر کے طور پر، فخر کے طور پہ، دوسروں کو نیچا دکھانے کے طور پہ، اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میرے بچے نے دیکھو قرآن حفظ کر لیا ہے، میرے بچے نے یہ کر لیا، نیکی کے اعتبار سے بھی اس طرح فخر آنا، غرور کرنا شروع ہو جانا۔ اسی طرح آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال ایسے ہے اس بارش کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے اور ایسی بارش جس سے جو ہے نا فصل کو فائدہ ہوتا ہے تو کسان کتنا خوش ہوتے ہیں، ان کو وہ پانی خریدنا نہیں پڑا، پانی لگانا نہیں پڑا، ٹینشن بالکل بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کسان جو ہے نا اللہ فرمایا بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ پھر سوکھا ہو جائے تو پھر کسان کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا تو اسے زرد دیکھے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اس کو بیکار دیکھے گا، پامال دیکھے گا، ریزہ ریزہ دیکھے گا، ٹوٹا ہوا دیکھے گا، ذرہ ذرہ دیکھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ختم۔ جیسے آپ اس کو یوں سمجھ لیں، جیسے آپ سیب لے کے آتے ہیں، کتنا پیارا سیب ہے، 300 روپے کلو، لیکن جیسے ہی آپ اس کا جوس بناتے ہیں، اس کے جوس کے بعد وہ اس کا جو پھوک سا نکلتا ہے، وہ آپ وہ کھاؤ گے؟ کھایا نہیں جاتا، حلق سے آگے جاتا ہی نہیں ہے وہ۔
اسی طرح آپ مالٹا لے کے آتے ہیں، اورنج کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کا جوس نہیں چھوڑتے ہیں، بعد میں وہ بالکل خستہ اس کا حال رہ جاتا ہے، پھوک جو رہ جاتا ہے، وہ کھاؤ گے؟ نہیں کھاتے۔ اسی طرح گاجر کا لے لو، اس کا تو جوس بھی کچھ لوگوں سے نہیں پیا جاتا، اس کا جو جوس نکال لیتے ہیں اور پھوک سا نکلتا ہے، وہ کسی کام کا ہے؟ لوگ اسے کام وغیرہ چلا لیتے ہیں، لیکن اس کی بات نہیں ہو رہی، آپ کھاؤ گے پھر؟ نہیں۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بندہ کیا سمجھتا ہے؟ کچھ لوگوں کی زبانوں پہ آپ یہ دیکھو کہ 2 دن کی زندگی ہے تو کی پتا کہ 2 موت آئی، انجوائے کرو، موج مستی کرو، بچوں کو سمجھائیں یا کچھ لڑکیوں کو، فیمیل کو سمجھائیں کہ پردہ کر لو، یہ وہ اس طرح، تو وہ اس طرح بات ٹال دیتے ہیں۔ کئی بچوں کے بارے میں جو زیادہ ہی اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں اور بڑوں کو کچھ نہیں نہ سمجھتے، آپ کو کیا پتہ ہے، زندگی جئیں، چل کریں، فلاں کریں، موج کریں، ایسے ٹینشنیں کیوں لینی ہیں، کیا نماز پڑھیں، یہ وہ، اس طرح مذاق میں نماز کی توہین کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی اسلامی چیز کی توہین بندے کو کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ ایک ہے نہیں پڑھ رہے، وہ علیحدہ چیز ہے، ایک ہے اس کی توہین کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کے متعلق حدیث پاک میں دیکھے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں آ جائیں اس کے نیکی کے جو کام ہے نا، جو اس کے نیکی کے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ 6 چیزیں جن سے ہر بندے کو بچنا کیا ہے، ضروری ہے۔ نمبر 1 پہ ارشاد فرمایا مخلوق کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا، اس انتظار میں رہنا کب یہ بندہ کوئی عیب کرے اور میں اس کی لوگوں میں تشہیر کر دوں، اس کو ذلیل کر دوں، اس کو رسوا کر دوں۔ اور نمبر 2 پہ فرمایا دل کی سختی، جس بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بندہ جو ہے نا نیکی کے اعمال کی طرف نہیں آتا، پھر نیکی کے اعمال کرتا بھی ہوتا ہے تو اب وہ اس کے نیکی کے اعمال دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 پہ ارشاد فرمایا دنیا کی محبت، جس بندے میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا، اس کے نیکی کے اعمال ضائع ہونا شروع۔ آپ کہیں گے کہ صاحب کیسے ضائع؟ اس طرح کہ ایک بندہ دن رات جو ہے نا مال خرچ کرتا ہے، لیکن اب لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ لوگ دنیا ہی ہے نا، دنیا میں شہرت چاہتا ہے، تو دنیا کی محبت آئی تو اس کا دن رات کا سارا کیا ہو جائے گا، ختم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اس پر ہم نے حدیث بھی ایک ڈیٹیل میں پڑھی ہے۔ اسی طرح فرمایا نمبر 4 حیا کی کمی، جب کسی بندے کے اندر حیا کی کمی آ جائے، وہ موبائل ہے، وہ ٹی وی سکرین ہے، وہ LED سکرین ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ کالج ہے، وہ بازار ہے، وہ شادی ہے، جہاں پر بھی ہے، اس کے اندر حیا کم ہو گئی ہے، کیا مطلب کہ وہ بے حیائی کر رہا ہے، بے حیائی والی کام کر رہا ہے، وہ اس میں انوالو ہے، داخل ہے، اس کو لائک کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، پسند کر رہا ہے، اور موبائل پہ دیکھو مستی سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح چاہے وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ ارتگرولی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں میں وہ بندہ شامل ہے، تو یہ بندہ جو ہے نا بے حیائی کر رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اس بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس بندے کے پھر اچھے اعمال بھی جو ہوتے ہیں نا وہ اب وہ اس طرح نہیں ادا کر پاتا، نہیں صحیح سے ادا کر رہا، نماز بھی نہیں، شوق سے محبت سے، قرآن بھی نہیں، وہ ان چیزوں میں پھنس جائے گا۔ اسی طرح نمبر 5 پہ فرمایا جس بندے کے اندر لمبی امیدیں آ جاتی ہیں، لمبی امیدیں، میں یہ کروں گا، وہ وہاں جاؤں گا، فلاں کروں گا، یہ جو اس طرح کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے، لمبی امیدوں کی، ان کو حال کی فکر ہی نہیں رہتی، موجودہ جو بات ہے اس کی فکر ہی نہیں رہتی۔ ایک روایت میں تو میں پڑھ رہا تھا کہ میرا جو سانس اندر گیا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ باہر آنا ہے، جو میں نے نوالا منہ میں رکھا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میں حلق سے نیچے بھی جائے گا کہ نہیں۔ تو یہاں پر ہم ایسے لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں سارا ہی پتا ہے کہ میں نے کتنا زندہ رہنا ہے، یعنی اتنا خوف خدا تھا۔ نمبر 6 پہ حد سے زیادہ ظلم، جو بندہ ظلم کرنا شروع ہو جاتا ہے نا کسی پر، اس بندے کے نیک اعمال ضائع ہونا، وہ کسی پر بھی کرے، وہ چاہے اپنے کام کرنے والے پر کر رہا ہے، اپنے بچوں پر کر رہا ہے، اپنی ساس پہ کر رہی ہے، یا اپنی بہو پہ کر رہی ہے، یا اپنے شوہر سے بد کلامی، کسی بھی اعتبار سے ظلم، چاہے مار کے ذریعے، چاہے زبان کے ذریعے، بے عزت کر کے بھی تو ظلم کرنا ہی ہوتا ہے نا، تو اس بندے کے نیک اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ تو دنیا
کی محبت کیا ہے؟ وہ محبت جو اخروی نقصان کا باعث ہو، وہ ناقابل برداشت ہے اور وہ مذموم ہے۔ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو آپ کا آخرت میں نقصان کر رہی ہے، وہ دنیا ہے اور وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس سے آپ نے، جیسے بچے مجھے کئی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اکیڈمی میں گیا تھا تو یا پھر میں نے پیپر دیا تھا اس لیے میں نے روزہ چھوڑ دیا۔ اب یہ پیپر دینا کیا ہے؟ کیا کوئی اخروی کام ہے؟ کیا کوئی جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو فزکس کا پیپر آئے گا اندر، وہ وزنی ہو جائے گا نامہ اعمال؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ نامہ اعمال میں آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آپ کے نامہ اعمال میں کیا چیز کام آئے گی؟ اچھے اعمال، صرف نیکی کے کام، صرف عبادات آپ کے نامہ اعمال میں کام آئیں گی۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز، وہ چاہے آپ کا ڈرامہ ہے، مووی ہے، چاہے وہ آپ کے کرکٹ ہی ہے، چاہے وہ لوڈو ہی کھیل رہے ہو آپ، ہر وہ چیز، چاہے وہ آپ شادی پہ ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، بچے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اکیڈمی جاتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اکیڈمی میں الاؤ نہیں ہے۔ تو حیرانگی ہے ان والدین پر جنہوں نے یہاں پر بھیجا ہوا ہے۔ یہ قیامت کے دن ذمہ دار ہوں گے، ماں باپ بھی اور بچہ بھی۔ بچہ اس لیے ذمہ دار ہوگا اس نے نماز نہیں پڑھی، ماں باپ اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے ادھر ہی کیوں بھیجا، کہیں اور بھی تو بھیج سکتے ہیں نماز جہاں پڑھی جاتی، اور نہیں وہاں پر پڑھائی بہت اچھی۔ اب نماز زیادہ ضروری ہے کہ اسکول کی پڑھائی؟ نماز زیادہ ضروری ہے۔ تو اکیڈمیاں بڑی بڑی ہیں، مل جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو ہر وہ چیز مختصر آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو اللہ سے دور کرے، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، وہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، یہ اولاد ہی ہے نا۔ کس کے لیے بندہ اوور ٹائم لگاتا ہے 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے؟ اولاد کے لیے۔ اور ان 12 گھنٹوں میں اگر اس نے نماز چھوڑ دی، نماز نہ پڑھی، تو یہ اس کے لیے برا عمل ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب بات کرتے ہیں واقعہ کے حوالے سے۔ واقعہ بہت ہی قابل عبرت ہے، حقیقت اس پر ہی مبنی ہے کہ ہم واقعتاً ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جو ہماری کیفیت ہو گئی ہے نا، جو ہمارے دل کے اندر لالچ ہے کہ دنیا ہی ہمیں چاہیے، زیادہ پیسہ آ جائے، بڑا گھر ہو، ایک گھر بن کے ایک اور گھر ہو، 2 بن کے 3 ہو، 3 بن کے 4۔ انسان ایسا ہی ہے۔ سائیکل وہ کہتا ہے موٹر سائیکل ہو، موٹر سائیکل کہتا ہے گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی وہ کہتا ہے اس سے بھی اچھی، اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اخیر میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہی بات ہے۔ تو حضرت سیدنا جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کی حضور مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی، کوئی بات نہیں، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ دونوں حضرات نے کھانا کھایا۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی دونوں نے کھا لی، اور تیسری روٹی جو تھی وہ کیا ہو گئی؟ بچ گئی، وہ نہیں کھائی۔ آپ علیہ السلام روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر گئے اور پانی پیا۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی غائب ہے، روٹی وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، لیکن وہ شخص وہاں پر موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا بتا تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ تیسری روٹی کہاں پر گئی ہے؟ تم نے کھا لی ہے؟ کہتا نہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہاں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ ہم سفر پر چلتے ہیں، چھوڑ دی اس بات کو چھوڑ دیا۔ وہ شخص اٹھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آپ علیہ السلام کا حکم سنتے ہی فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا، اور پھر اس کا گوشت دونوں نے کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ پر جمع کر دیں اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا جا۔
تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں جو ہے نا دوبارہ ہرن کا بچہ بن گئی اور وہ بچہ اپنی ماں کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ وہ تیسری روٹی، آپ اللہ کے نبی، آپ کو پتہ ہے کہ روٹی کہاں ہے، لیکن اس سے پوچھ رہے تھے کہ تو سچ بتا تیسری روٹی کہاں ہے۔ اور انسان بڑا چلاک ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خبر عطا فرمائی ہوتی ہے چیزوں کے متعلق، اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، یہ انسانوں کی طبیعت سے واقف ہوتے ہیں کہ اس نے کب ماننا اور کیسے ماننا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب معجزہ دیکھ لیا نا؟ کہتا جی دیکھ لیا، بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص بولا، مجھے نہیں معلوم، I don't know، لا اعلم، میں نہیں جانتا حضور وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ، کہ کوئی گل نہیں، چلا چلیے۔ راستے میں ایک دریا آیا، آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلنے لگے، دریا پار ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے اس پاک پروردگار اللہ رب العالمین کی قسم ہے جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا۔ دیکھیں نا کیسی کنڈیشن ہوگی، کوئی یہ بندہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور دریا سے ویسے ہی لے جائے آپ کو، آپ کہتے ہیں یار کمال ہو گیا۔ تو یہ معجزہ دکھایا، فرمایا سچ سچ بتا، معجزہ دیکھا ہے نا؟ جی 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 دیکھا ہے، سچ سچ بتا یار وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، I don't know، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، لا علم۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا، آگے آگے چلتے ہیں۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا، آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا، تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا اور دوسرا حصہ تیرا اور تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے روٹی لی ہے۔ اب وہ شخص فوراً بول پڑا، حضور وہ تیسری روٹی میں نے لی تھی۔ دیکھا انسان کتنا لالچی ہے، لالچ میں آیا تو پھنس گیا ہے۔ فوراً اس نے کیا کہا کہ وہ تیسری روٹی تو پہلے مان نہیں تھا رہا۔ اسی طرح بیٹا دنیا ہے، ہم دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں امی تینوں کی پتہ ہے، ابو آپ کو کیا پتہ ہے، یہ فیشن ہے، یہ سٹائل ہے، لڑکیاں آج کل دوپٹہ ایسے لیتی ہیں، یہ اسی طرح ہوتا ہے، بے حیائی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، سٹائل کا نام دے دیتے ہیں نا۔ تو آپ زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب آنکھ کھلے گی نا تو پتہ نہیں لگے گا تیسری روٹی کا نام میں نے اپنے آپ کو پھنسا ہی دیا ہے۔ تو کب قبر میں آنکھ کھلے گی نا پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب سانس کی مالا ہی ٹوٹ جائے گی تو پھر کیا کر سکیں گے۔ دنیا کی جو لالچ ہے یہ بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتی ہے، بہنوں کو دیکھیں، مال، والدین، اللہ صحت و عافیت والی لمبی سب کو زندگی عطا فرمائے، جب والدین دنیا سے جاتے ہیں یا باپ یا والدہ یا والد جاتے ہیں نا تو پیچھے جگہ چھوڑو، بہن بھائیوں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، کیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تیرے لیے جان دے دوں گا، کوئی بھائی کو ہاتھ لگایا تو کہتے ہیں میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، تو نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا۔ لیکن جب مال آیا، دنیا کی محبت دل میں آئی تو وہی بھائی کے اوپر کیس کروا رہا ہے، کہتے ہیں میں انہوں قتل کروا دوں گا۔ وہی بھائی جو ہے اب تو پستول عام ہے، پستول لے کے اپنے بھائی کو کہتا ہے بتا ادھر انگوٹھے لگانے کے تجھے میں مار دوں۔ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ دنیا، بہنیں جن میں پیار اتنا زیادہ تھا کہ پریشان ہوتی تھی، دوسری بہن رونا شروع ہو جاتی تھی، اب وہ بہن اس کو رلا کے خوش ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کی وجہ سے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں آگے، پھر اس واقعے میں مزید آگے کیا ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا یہ سارا سونا تو ہی لے لے، تو دنیا کا بھوکا ہے نا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو۔ فرمایا لیکن اب میں تجھے اپنا ساتھ نہیں دوں گا، لے دنیا لینی ہے نا لے لے، لیکن تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، وہ اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوا، یہ تو بڑا کمال ہو گیا۔ لیکن آگے دیکھیں، اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے،
جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں اکیلا شخص اور اس کے پاس بہت سونا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا تم مجھے قتل نہ کرو بلکہ ہم اس سونے کو برابر لڑن دی گادی گال ہے، لڑنے کی کون سی بات ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سونے کو ہم کیا کر لیتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، 3 حصے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر وہ سب جو ہے نا راضی ہو گئے۔ پھر اس شخص نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے نا کھانا خرید کر لائے تاکہ ہم کھانا تو کھا لیں، بھوک لگی ہے، پھر بعد میں سونا تقسیم کریں گے۔ تو انہوں نے کہا چلے جی ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک شخص بازار گیا، جب اس نے کھانا خریدا نا تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا۔ یہ شیطانی خیال آتے رہتے ہیں، بہن کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، میں دیکھیں ایسے کر دوں، میں اس کو، تو کہتے ہیں پنجابی سے کہتے ہیں تو تے بجیاں نہیں چھٹے گا، ایسا دیکھیے بہن کو کہہ رہی ہے، بھائی اپنی بہن کو کہہ رہا ہے، بہن اپنے بھائی کو کہہ رہی ہے دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ حالات اس طرح کے صرف مال اور دولت کے پیچھے۔ اب وہ اس کے ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے ہی وہ دونوں اسے کھائیں گے تو مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ واہ، پلان تو اچھا ہے۔ اب آگے، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ دیکھیں اس کو ذرا خیال نہیں آیا کہ یار ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا سخت گناہ ہے، لیکن ادھر ایک نہیں 2 بندے مار رہا ہے۔ کس وجہ سے بلا؟ مال کی وجہ سے، دنیا کی محبت ہے نا۔ دنیا کی جب محبت آتی ہے تو یہ اندازہ رکھیں آپ، یہ تو بندے مارنے پہ چل پڑا ہے تو ہم چھوٹی موٹی تو گناہ کرنا کوئی بات ہی نہیں رہی۔ پھر بہن کو مارنا، بھائی کو مارنا، چپیڑ مارنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بات ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کے پیچھے یہ تو بندوں کو مارنے چل پڑا ہے۔ تو اس نے زہر ملا دیا، سوچا نہیں صرف ملا بھی دیا، اور اپنے ساتھیوں کی طرف نہ آ گیا۔ وہاں ان دونوں کی نیت بھی جو ہے نا خراب ہوگی۔ جب یہ کھانا لینے گیا انہوں نے پیچھے سے یہ پلان بنایا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اب دیکھیں ذرا، تیسرا ساتھی لے کے آئے گا، وہ ادھر ان کے بارے میں پلان بنایا مارنے کا اور ادھر یہ پلان بنا رہے ہیں اس کو مارنے کا۔ خیر وہ جب آ گیا ان کے پاس آیا نا تو انہوں نے کوئی بات کیے بغیر فوراً اس کو قتل کر دیا، اور پھر بیٹھ کے نا بڑے مزے سے دونوں جو ہے نا زہر سے ملا ہوا کھانا کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر کے اثر سے وہ دونوں بھی مر گئے اور وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ اور کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرے اور دیکھا کہ سونا بھی وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں۔ اب وہ سب کیوں مرے؟ مال کی لالچ، دنیا کی لالچ کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم بھی اگر دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے نا، دنیا کی لالچ ہر اعتبار سے، دنیا ایسی دنیا کی لالچ آئی کہ ہم نے اللہ سے تعلق توڑ لیا، اللہ سے دور ہو گئے، بہن کو بھی کچھ نہ سمجھے، ماں باپ کو بھی کچھ نہ سمجھے، ان سے بد کلامی، مینوں میرا حصہ دو، فلاں کرو، یہ کرو، اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، رشتہ داروں میں لڑنا شروع ہو گئے۔ تو دنیا کی لالچ جو ہے نا بندے کو بڑے سے لڑا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ ہاں وہ دنیا جو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ ہے وہ چیز اچھی ہے۔